امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ قیامت کے دن مؤذنین کی گردنیں لمبی ہوں گی، المؤذنون اطول الناس اعناقا یوم القیامہ، ان کی گردن سب سے اونچی ہوگی۔ اس کا دو مطلب بیان کیا ہے محدثین نے، شارحین حدیث نے۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جب کہ نفسی نفسی کا عالم ہوگا، لوگ اپنے پسینوں میں ڈوب رہے ہوں گے، پسینوں میں ڈوب رہے ہوں گے۔ کچھ لوگوں کو پسینہ ٹخنے تک ہوگا، کسی کو پسینہ گھٹنے تک ہوگا، کسی کو کمر تک ہوگا، کسی کے منہ تک پسینہ آ رہا ہوگا۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس دن اس پریشانی سے مؤذنین کو اونچائی عطا کر کے ان کی حفاظت کریں گے۔ اور بعض محدثین نے لکھا ہے کہ یہ گردن کا اونچی گردن کا ہونا یہ ایک تعبیر ہے عرب کے درمیان کہ وہ کسی کو سردار اور کسی کو عظیم بتانے کے لیے کہتے ہیں بھائی اس کی گردن تو بہت لمبی ہے، بہت بڑا سردار ہے۔ تو اشارہ ہے کہ ان لوگوں کو اس دن اللہ تعالی سرداری کا مقام عطا فرمائیں گے۔ کیوں بھائی؟ سارے لوگ سوئے ہوتے ہیں اور وہی مؤذن اللہ اکبر کی صدا لگا کر کے لوگوں کو ان کی نیند سے اٹھا کر کے اللہ کی عبادت کی طرف بلاتے ہیں۔ دنیا کے لوگ اپنے اپنے کاموں میں اپنے اپنے دھن میں رہتے ہیں، مؤذن ہی تو ہے جو ان کو یاد دلاتا ہے کہ میرے رب نے آپ کو بلایا ہے، آ جائیے رب کی عبادت کے لیے۔ تو روئے زمین پر سب سے افضل جو عمل ہے، اس سب سے افضل عمل کی دعوت علی الاعلان، روزانہ 5 وقت اعلان کا اہتمام یہ مؤذن کرتے ہیں۔ یہ شرف دنیا میں انہیں حاصل ہے کہ روئے زمین پر اللہ کی کبریائی کا، اللہ کی وحدانیت کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا کہ اقرار کا وہ اعلان کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ لوگوں کو نماز کے لیے بلاتے ہیں، افضل عمل کے لیے بلاتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ انہیں یہ مقام دیں گے کہ قیامت کے دن انہیں افضل مقام عطا ہوگا، سرداری کا مقام عطا ہوگا۔ اس کے علاوہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مؤذن اذان دیتے ہیں، چنانچہ ایک روایت بھی ہے یہاں پہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مؤذن اذان دیتا ہے تو جہاں تک اس کی آواز جاتی ہے وہاں کی جنات، انسان اور ساری کی ساری چیزیں، شجر و حجر، سب قیامت کے دن اس کے لیے گواہ بن کے کھڑے ہوں گے، اس کے ایمان کی گواہی دیں گے۔ بتائیے کیوں؟ اس لیے کہ یہی تو وہ مؤذن ہے جو اشہد ان لا الہ الا اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ پوری فضا میں ان کی یہ گواہی گوشتی ہے۔ اشہد ان محمد رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی جب یہ دیتے ہیں تو وہ آواز پوری فضا میں گوشتی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنے سن رہے ہیں وہ سب قیامت کے دن اس کے لیے گواہ بن کے پیش ہو جائیں گے۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو یہ مقام حاصل ہوگا کہ سب اس کے لیے گواہی دیں گے۔ اس لیے بھائیوں، ہم سب کو اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے
کہ کبھی نہ کبھی اس عبادت کو بھی اپنے نام اعمال میں ہم شامل کریں، اور اس کے لیے تھوڑی کوشش یہ بھی کریں کہ جب اللہ نے ایمان عطا کیا ہے، مسلمان بنایا ہے، نماز پڑھنے والا بنایا ہے، تو جہاں بہت کچھ سیکھتے ہیں تو اذان دینا بھی سیکھیں۔ چند دنوں کی محنت سے یہ چیز حاصل ہو سکتی ہے۔ آپ امام حرم کی طرح بہت اچھی اذان نہیں دے پائیں گے، لیکن اذان سلیقے سے دینے کے قابل تو ہو ہی جائیں گے۔ اس کے لیے بھی کوئی کوشش کیجیے، تھوڑی کوشش سے بہت سی چیزیں حاصل ہو جاتی ہیں۔ چند دنوں کی کوشش سے آپ کو بھی اچھی طرح اذان دینا آ جائے گا، اور آپ کے نام اعمال میں بھی اذان کی عبادت شامل ہو جائے گی۔ موقع بموقع اس سے فائدہ اٹھائیے۔ اس کے علاوہ جیسا کہ میں نے کہا کہ اذان بھی ایک عبادت ہے، اس کا ادب بھی ضروری ہے۔ اس حوالے سے جیسے جیسے دن گزر رہے ہیں، لوگوں میں بڑی بے احتیاطی بڑھ رہی ہے۔ پہلے وہ باتیں نہیں تھی جو اب ہے۔ اذان کا ادب بھی ضروری ہے، اذان کا ادب بھی ضروری ہے۔ پہلے گھروں میں اس کا خاص اہتمام ہوتا تھا، لوگ اذان ہوتے ہی لوگ خاموش ہو جاتے تھے، عورتیں دوپٹہ سر پہ رکھی رہتی تھی۔ لیکن اب رفتہ رفتہ ان چیزوں کا بھی رواج کم ہو رہا ہے۔ یاد رکھ لیجئے، اس کا ادب ضروری ہے، اس کی بے حرمتی ناقابل قبول ہے۔ اسی لیے سکھایا یہ گیا کہ جب اذان دے رہے ہو مؤذن، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما یقول، کہ جب مؤذن اذان دے رہے ہوں تو تم ویسا ہی کہو جیسا کہ وہ کہہ رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اس نے کبریائی کا اقرار کیا تو آپ بھی اللہ کی کبریائی کا اقرار کیجیے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس نے کہا تو آپ بھی اللہ کی وحدانیت کی گواہی دینے کے لیے اشہد ان لا الہ الا اللہ کہیے۔ مؤذن نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دی علی الاعلان، آپ بھی گواہی دے لیجیے، آپ بھی اشہد ان محمد رسول اللہ کہہ لیجیے۔ اب اس نے کہا کہ حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ تو اب یہاں تو آپ کو بلایا جا رہا ہے نا، تو آپ کو حاضری لگانا ہے۔ آپ کو تو اب بلایا جا رہا ہے تو آپ کو اب حاضری لگانا ہے، لیکن اس حاضری لگانے میں بھی بندگی کا اظہار کرنا ہے۔ کیا کہنا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ لوگ کہتے ہیں لا حول کیوں پڑھ رہے ہیں؟ ہم نے اصل میں اردو میں لا حول پڑھنے کا جو ہے نا ایک مزاج غلط بن گیا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ کنز من کنوز الجنہ، یہ کلمہ ہے، جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی کثرت سے انسان کی زندگی کے بے شمار مسائل حل ہوتے ہیں۔ کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا بھی ایک ذکر ہے۔ یعنی مؤذن ہمیں کیا کہہ رہا ہے؟ آؤ کامیابی کی طرف، آؤ نماز کی طرف۔ ہمارے قدم خود نہیں بڑھتے ہیں، ہمارے قدم کو بڑھایا جاتا ہے۔ رب کریم کی طرف سے توفیق نصیب ہوتی ہے تو ہم قدم بڑھاتے ہیں اور عبادت کو پہنچتے ہیں، عبادت انجام دیتے ہیں۔ تو یہاں پر رب سے توفیق مانگا جا رہا ہے اور اپنی عاجزی کا اقرار کیا جا رہا ہے کہ نیکی کرنے کی طاقت، برائی سے بچنے کی طاقت تو اللہ ہی دیں گے۔ کتنا پیارا کلمہ ہے۔ گویا کہ آپ اذان کی آواز کو سنتے ہی کہ اپنے عاجزی کا اقرار کر رہے ہیں کہ میرے رب کریم کا احسان ہوگا، آپ ہمیں بلایا جا رہا ہے، بہت خیر کا کام ہے، جس میں میں لگا ہوا ہوں وہ خیر نہیں ہے، وہ تو دنیاوی اعمال ہے۔ ان دنیاوی جھنجھٹوں سے، الجھنوں سے نکل کر اس خیر کی طرف بڑھنے کی طاقت و قوت اور توفیق میرا اللہ ہی دے گا۔ میں چلا جاؤں گا تو یہ میرے رب کا کرم ہوگا۔ اللہ کا اصول ہے مانگنے والے کو وہ نوازتا ہے، شکر ادا کرنے والے کو مزید دیتا ہے۔ جب بندے نے یہ کہہ دیا لا حول ولا قوت الا باللہ، تو اپنی عاجزی کا اقرار کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی توفیق کی درخواست رب کے دربار میں اس نے پیش کر دیا۔ رب کریم کے دربار میں توفیق کی درخواست قبول ہوگی، آپ کا قدم مسیح کی طرف بڑھ جائے گا۔
لا حول ولا قوت الا باللہ کہنا چاہیے۔ اور جب کہا اس کے بعد پھر آگے کے وہی کلمات ہیں، جب وہ اللہ اکبر کہے تو آپ اللہ اکبر کہیے، اور جب لا الہ الا اللہ کہے تو آپ لا الہ الا اللہ کہیے۔ البتہ فجر کی نماز میں اضافہ ہے، الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے۔ اب کیا کریں گے وہاں پہ؟ یہ بھی کتنا پیارا جملہ ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جملہ جو پسند آ گیا، اصل میں وہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیدار کرنے کے لیے گئے۔ حضرت بلال کا معمول تھا کہ اذان دینے کے بعد آپ کو بیدار کرنے کے لیے جاتے تھے، تو آپ یہ جملہ کہہ کے الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم یا رسول اللہ، یہ جملہ کہہ کر کے انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیدار کرنے کی کوشش کی۔ آپ نے فرمایا ما احسن ھذا یا بلال، اے بلال تم نے کتنی پیاری بات کہی، کتنا اچھا جملہ کہا تم نے، معنویت سے اور حسن سے بھرپور کلام تم نے کہا ہے۔ اجعلھا فی اذانک، اپنی اذان میں اس کو شامل کر لو، اپنی اذان میں اسے شامل کر لو۔ چنانچہ اسی کے بعد سے یہ اذان کا حصہ ہے کہ فجر کی اذان میں چونکہ نیند کا وقت وہی ہے، لوگ اسی وقت سوتے ہیں، تو الصلاۃ خیر من النوم کا اضافہ فجر کی نماز میں کیا گیا کہ 2 مرتبہ فجر کی نماز میں الصلاۃ خیر من النوم کہا جاتا ہے۔ اس کا جواب ہمیں کیا دینا ہے؟ صدقت و بررت، صدقت و بررت، یعنی مؤذن کہہ رہا ہے کہ نماز نیند سے بہتر ہے، ہم کہیں گے ہاں تم نے صحیح کہا، تم نے بڑی اچھی بات کہی، گویا کہ ہم اس کی بات کی تائید و تصدیق کر رہے ہیں۔ تو بہرحال اذان کا جواب دینے کا ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ اس وقت ہم دنیاوی مشاغل پہ نہیں لگ پائیں گے، اذان کا ہم سے احترام ہو جائے گا، اذان کا ہم سے احترام ہو جائے گا، اور ورنہ ان چیزوں کا ہم اہتمام نہیں کریں گے تو پھر وہی غفلت، بات چیت، دیگر چیزیں میں چلتی رہیں گی اور ہم نیکی سے خیر سے محروم رہ جائیں گے۔ یہ چھوٹی چھوٹی توجہ والی چیزیں ہیں کہ جن سے ہماری زندگی میں ایمان کا نور اور اسلامی اعمال کی توفیق آئے گی۔ آج ہمارے معاشرے میں یہ سب چیزیں نکل رہی تو دین ایک ساتھ نہیں نکلتا ہے، ایک ایک کر کے ایک ایک کر کے ایک ایک کر کے چیزیں نکلتی جاتی ہیں، بالآخر ہم خالی ہو جائیں گے۔ اس لیے ان چیزوں کا بھی اہتمام کیا جائے اور ان چیزوں پر بھی مکمل اپنے آپ کو پابند بنایا جائے، اپنے گھروں میں بچوں کو یہ سب چیزیں سکھائی جائیں، یہ آداب ہیں، اسلامی آداب ہیں، تو اس کی برکتیں ہمیں حاصل ہوں گی۔ بہرحال اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو صحیح فکر و عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔